ساتھیوں اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, عورتیں بھی آئی ہوئی تھی. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر, اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے, وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے. ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے, تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو, تمہیں کچھ پرابلم ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر وہ پریشان نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تمہیں پریشانی کیا, کوئی بخار ہے, پیٹ میں درد ہے, کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں, پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں, اکیلا ہے. تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں, اس کی دادی ہے یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں, بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے. کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے, اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا, اٹھ سکتا, اس کی دادی اس کو سلا دے گی, کوئی دقت کی بات نہیں. کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں. رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی, اس لیے وہ میچ باکس وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے, اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو, چپ رہو, بچہ بڑا ہے, رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں, رات کی پہلی نیند ہے, گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر سنو, 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو, اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں, اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں, تم نہیں. بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے, بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں. وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے. ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو. ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی, لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے ہی کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے. یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے, بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے, بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے, ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے, اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے, اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے, رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے, ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. ماں کی رات بیکار ہو گئی, تڑپنے لگی, اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے, اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے. میرے ساتھیوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو, قُوْ أَنفُسَكُمْ
अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो, ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तबाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है, और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की जरूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मियां गई, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, हमारे घरों की बहन बेटियां लिहाफ के अंदर मुंह ढके होंगी, हम सोच रहे होंगे ये सो रही हैं, लेकिन वो लिहाफ के अंदर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होंगी, रात रात भर उनकी चैटिंग हो रही होगी, उनकी बातचीत चल रही होगी। ये दिन अब हमें देखना पड़ेंगे क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और इस नतीजे पर हमने खुद अपनी बहन बेटियों को पहुंचाया है। हमें ये दिन खुद देखना पड़ेंगे। अकल से उतना ही काम लो जितना अकल का दायरा है। हम अकल से कुछ ज्यादा ही काम लेने लगे हैं। ऐसा क्यों हो गया है? ये आपका काम नहीं है। इस्लाम ने एक मर्द को 4 औरत रखने की इजाजत दे दी, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं दी। अब आप सोचो ऐसा क्यों? ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। आप इस अकल से इस हद तक मत सोचिए। सोचेंगे तो समझ लो कि आप अपनी आंख से पीछे को चीजों को देखने का काम कर रहे हैं जो नहीं देख सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हो, लड़का है और लड़की 2 ही होता है, लड़का या लड़की,
اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے؟ ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں؟
اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں. عقل، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے. نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کہتا کہ نہیں، شرم و حیا بھی. یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے، وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں. ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے، دوسرا نہیں رہ پائے گا. عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے. جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی. وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ.